اچھا جی، جب ہم نوجوانوں کا ذکر کر ہی رہے تھے اب سے کچھ دیر پہلے، تو پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جہاں پہ وہ پاکستان کا نام روشن نہ کریں. الحمدللہ ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، چاہے وہ سپورٹس ہے، چاہے وہ اکیڈمیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہے، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ہمارے نوجوان. اسی طرح کے ایک نوجوان ہیں، ہونہار طالب علم ہیں جنہوں نے سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. انہوں نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ اسپیس کمپیوٹنگ چیلنج کا انعقاد ہوا وہاں پہ، جس میں پاکستانی قابل فخر نوجوان اون علی مہدی جو ہیں انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. جنیوا میں منعقد ہونے والا اے آئی فار گڈ گلوبل سمٹ مصنوعی ذہانت کے لیے دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے. امیجن. بالکل، اور ان کا تیار کردہ جو پروجیکٹ ہے وہ سیٹلائٹ خلا میں ڈیٹا پروسیس کرنے کے قابل بنائے گا، اور قدرتی آفات کی جو بروقت انفارمیشن ہے، جو کہتے ہیں نا پریڈکشن ہے، وہ بھی کر سکے گا. شدید گرمی ہو، قحط سالی ہو، بروقت آگاہی دینی ہو، فصلوں کی نگرانی یہ بھی اس سے کی جا سکے گی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بین الاقوامی مقابلے میں دنیا کے 40 سے زیادہ ملکوں اور خطے کی 270 ٹیموں نے اس میں شرکت کی تھی. اس میں انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. تو بات کر لیتے ہیں جی، قابل فخر نوجوان اون علی مہدی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، کانگریچولیشنز ٹو یو. لیکن سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا آپ کا پروجیکٹ کیا تھا، کچھ ہم نے بتا دیا، کچھ آپ سمجھا دیجیے آسان الفاظ میں، اور تیسری پوزیشن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بھی کیا رہے یہ بھی بتا دیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے ایئر وائی کا تھینک یو جنہوں نے انوائٹ کیا. اینڈ کمپٹیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو کمپٹیشن کا نام اے آئی اینڈ اسپیس کمپیوٹنگ چیلنج تھا. یہ بیسکلی پارٹ تھا اے آئی فار گڈ گلوبل سمٹ کا، جو کہ جنیوا میں اس سال 7 سے 10 جولائی منعقد ہوئی. سو بیسکلی کمپٹیشن میں یہ 6 منتھس پہ تھا. اس میں 3 راؤنڈس تھے. سب سے پہلے راؤنڈ میں ایک انٹرویو ٹائپ تھا جس میں انہوں نے کویشچن آنسر کیے تھے، بیسیکلی چیک کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ کو اتنا نالج ہے یا نہیں ہے. دین سیکنڈ راؤنڈ میں انہوں نے ہم سے ایک ماڈل بنوانے کو کہا تھا جو بیسیکلی بلڈنگ ڈیٹیکشن کرتا تھا سیٹلائٹ امیجز کے تھرو. جو بیسیکلی سیٹلائٹس کی امیجز ہوتی ہیں ان کے تھرو ہم نے چیک کرنا تھا کہ بلڈنگس اور ان کی انفارمیشن اس میں سے نکالنی تھی بیسیکلی. جو تھرڈ فیز تھا، جو تھرڈ ان کا راؤنڈ تھا، وہ تھوڑا سا اس میں ایڈوانس تھا، بیکاز اس میں وہ ہم سے لیز سرفیس ٹمپریچر اور اس کے علاوہ جو بلڈنگس کے ریلیٹڈ بیسکلی کہاں پہ زیادہ ہیٹ، لائک جو ریجن سب سے زیادہ ہاٹ کہاں پہ ہے، بیسکلی ہیٹ ویوز فائنڈ کرنے کے لیے جو یوز ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اور یوز کیسز بتائیں تو اس میں جو قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جو پہلے ہنگامی رسک الرٹس جاری کر سکتا ہے. تو یہ بیسکلی ماڈل تھا جس میں میرا ٹیم میٹ مشہود رانا، ہماری ٹیم کلائمیٹ گارڈینس، اور ان تینوں راؤنڈس کو کلیئر کرتے ہوئے ایٹ دی اینڈ جنیوا میں میں پھر گیا اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور پاکستان کے لیے برونز ایوارڈ حاصل کیا. اچھا اون یہ بتائیے گا، یہ جو سافٹ ویئر آپ نے اوبویسلی جو ڈیولپ کیا ہے یہ کس طرح کام کرے گا؟ یہ جو ہمارے پاس آفات آتی ہیں، جس طرح سے قحط سالی آ گئی، اور جو دیگر پریڈکشنز ہیں، یہ کس طرح سے ہوگی اور کس طرح سے ٹائملی اویئر کرے گا ہمیں یہ؟ جی بیسکلی ابھی جس طرح کام ہوتا ہے، سیٹلائٹ امیجز کلک کرتے ہیں، پھر وہ نیچے سائنٹسٹ کے پاس آتے ہیں، پھر وہ اس پہ پروسیسنگ کرتے ہیں، اس پہ ورک کرتے ہیں. اچھا اون کی آواز ہم تک ذرا ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. پھر وہی بات ہے کہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو ذرا سا پش چاہیے. اون آگے ہیں ہمارے ساتھ. اون کنٹینیو کیجیے گا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جو ماڈل ہوگا وہ سیٹلائٹ کے ساتھ کس طرح ورک کرے گا. بیسیکلی ابھی جس طرح کام ہوتا ہے، سیٹلائٹ امیج کلک کرتی ہے، وہ پھر نیچے گراؤنڈ لیول پہ آتے ہیں، پھر سائنٹسٹ اس پہ ورک کرتے ہیں اور اس کا آؤٹ پٹ نکالتے ہیں. سو بیسیکلی یہ جو ماڈل ہوگا، یہ ماڈل سیٹلائٹ کے اندر امپلیمنٹ ہوگا اور سیٹلائٹ کے اندر ہی وہ امیج پروسیسنگ کرے گا، اس پہ ورک کرے گا اور ڈائریکٹ آپ کو آؤٹ پٹ دے گا، جس سے کافی پیسوں کا اور کافی چیزوں کا آپ کو بچاؤ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ لاسٹ ایک جی اچھا ہم جی اس کے علاوہ لاسٹ ایک اور ہے، بتا دیجیے، کمپلیٹ کر لیجیے. جی اس کے علاوہ لاسٹ ایک اور ہیکاتھون تھا، جینیس زوریک ہیکاتھون کے نام سے. اس میں بیسکلی ایک میں نے سینٹینل پلیٹ فارم بنایا تھا جو بیسکلی ڈفرینٹ نیوز چینلز کی کنٹراڈکشنز فائنڈ کرنے کے لیے
یوز ہوتا تھا. اچھا. اس میں اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی. وہ چونکہ میں وہاں پہ خود پریزنٹ نہیں کر سکا، جس طرح یہ پکچرز وغیرہ میں جو کمپنی کے جس کیٹیگری کے میں نے جیتا تھا اس کے نمائندے ہی میری طرف سے میرے بہاف پہ یہ انعام حاصل کر رہے ہیں. سو بیسیکلی اس وقت میں آن لائن پارٹیسپیٹ کیا تھا کیونکہ میں تھا. اچھا کیونکہ ہم اس سے پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب ٹیکنالوجی سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو آپ کا پروجیکٹ جو آپ کا سافٹ ویئر بھی ہے وہ آلریڈی جو ہے پیشگی اطلاعات بھی دے گا، موسم کے حوالے سے بھی بتائے گا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ میرے خیال میں اب اس چیز کو نارملائز ہونا چاہیے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے بہت سارا ڈیٹا جو ہے بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے ہمیں بہت سارے ایشوز میں. تھوڑا سا ان سے میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو انہوں نے مراحل طے کیے سلیکشن سے لے کے تیاری کا عرصہ کتنا لگا، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، تاکہ ظاہر اگر کوئی چاہتا ہے اس طرح اپنا، ان کے پاس کوئی زبردست آئیڈیا ہے، کوئی پروجیکٹ ہے کسی نوجوان کے پاس اور وہ اس طرح کے کمپٹیشنز میں حصہ لینا چاہتا ہے. سوچیں دنیا کے آئی گیس کتنے 217 آئی فورگاٹ کتنے ممالک تھے جن کے ہاں جس میں سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا. تو دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. 200 اراؤنڈ 200 تھے. 270 ٹیمیں تھیں، 217 ملکی بنا دی ہیں میں نے، 217 ٹیمیں تھیں مختلف ممالک کی. تو لیکن آپ یہ دیکھیں اس طرح کی ٹیکنالوجی خاص طور پر اگر دیکھیں پاکستان میں ہمارے پاس ہو، مونسون کے سیزن میں ہو. ابھی ہم نے آپ کو بتایا مونسون سے کتنی تباہی آئی ہے. ابھی مونسون کا آغاز ہے نا، بالکل ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پہلا یا غالباً دوسرا سپیل چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اور اسی دوران میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی سے لے کے اور پنجاب تک اب تباہی شروع ہو گئی ہے، سیلابی ریلیں آ رہے ہیں. اگر یہی ٹیکنالوجی ہمارے پاس اے آئی انٹیگریٹڈ پاکستان میں ہو تو کیا ہم بر وقت پریکاشنز نہیں لے سکتے؟ کیا ہمیں بر وقت ان چیزوں کا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ہم سیلاب ایون کہ ہم جو پانی کا بہاؤ ہے، جو اس کا راستہ ہے، اس کو آلریڈی دیکھ سکتے ہیں، اس کو جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں نا اکثر و بیشتر کہ جو ویدر ایپ ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ کہیں پہ اگر طوفان آ رہا ہے تو اس کی رفتار کیا ہے، کتنے کلومیٹر وہ سفر طے کر رہا ہے، اب کہاں پہنچا ہے، کہاں پر جا کر وہ ویک ہو رہا ہے. تو اس طرح کی ٹیکنالوجی بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے. تو بڑے ہم شکر گزار ہیں، ہمارے جو پاکستانی نوجوان ہیں بڑا نام پاکستان کا آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ چیزیں پاکستان میں بڑی کام آ سکتی ہیں.